بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، انسان آزمائش میں، مشکل وقت میں، پریشانی میں بعض دفعہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے اور مجبوری کے عالم میں وہ موت کی تمنا کرنے لگ پڑتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے موت آ جائے اور میں اس بے بسی کو، اس تنگی کو، اس آزمائش کو خود سے دور کر سکوں اور میں ان دنیا کے چنگلوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے آزاد ہو جاؤں۔ کیا اسلام موت کی تمنا کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ اور کیا اسلام موت کو حرام اگر قرار دیتا ہے تو اس کے اوپر اس کی کوئی وجہ بھی بیان کرتا ہے، یا اسلام کا یہ ایسا حکم ہے جو کہ انسان کی مرضی کے خلاف ہے؟ تو اس حوالے سے اسلام نے کوئی رہنمائی بھی فرمائی ہے یا نہیں؟ ہماری جو یہ دفاع سنت سیریز ہے، اس کے اندر ہم جو منکرین احادیث ہیں ان کے اعتراضات کے، ان کے اشکالات کے جوابات دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے جو اشکالات ہوتے ہیں جن کے اندر بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو احادیث ہیں یا قرآن کریم کی آیات ہیں وہ آپس میں تعارض رکھتی ہیں، تو ان کا بھی ہم ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں۔ ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کوئی انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ چلتے ہیں ہم ان کی جانب۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا کوئی شخص موت کی تمنا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو اس پر ایمان لائے، اور یقیناً تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک بنیادی اور اہم ترین رکن ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے اور کئی ایک سوالات کیے، حدیث جبریل معروف ہے حدیث کی کتابوں میں، اس میں ان سوالات میں سے ایک سوال ایمان کے متعلق بھی تھا۔ تو ایمان کے ارکان میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چیزیں بتائی، ان میں یہ تھا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ بالیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ، کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی خیر آتی ہے اور اگر کوئی اس کو نعمت ملتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرے، اور اگر انسان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ انسان پر اگر خوشی آئے تو اس وقت جو ہے وہ کہے کہ یہ میرا ہنر ہے اور یہ میری محنت کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی مال و دولت ملتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنی طرف منسوب کرے اور کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے، لیکن جب کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اس وقت جو ہے وہ نعوذ باللہ تقدیر کو کوسنا شروع کر دے، تقدیر کو برا بھلا کہے۔ تو یقیناً یہ ایمان کے منافی چیزیں ہیں، اور ایمان بالقدر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اچھی بری تقدیر دونوں پر ایمان رکھیں اور مصیبت کی صورت کے اندر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ مومن اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو مالی آزمائش ہو، جانی آزمائش ہو، یا کوئی بھی کسی قسم کا فتنہ ہو، دین کے متعلق ہو، دنیا کے متعلق ہو، اس پہ صبر کرے۔ یہ اصل میں ہم سے مطلوب ہے، کیونکہ اصل یہی تو امتحان ہے۔ اگر ایک انسان صبر نہیں کرتا تو امتحان کے اندر تو پھر وہ ناکام ہو گیا نا۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے، علماء کرام جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ کسی دنیوی مصیبت کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے، کہ انسان موت کی تمنا کرے اور کہے کہ کاش میں مر جاؤں، مجھے تو موت آ جانی چاہیے، یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے مار دے، مجھے فوت کر لے۔ اس طرح کی انسان دعائیں کرے، یہ دعائیں جائز نہیں ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یتمنى احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا فلعلہ یزداد، کہ اگر وہ اچھا ہے، نیک ہے تو مزید نیکیاں کر لے گا، و اما مسیئا فلعلہ یستعتب، کہ اگر وہ برا ہے اور اس کے اعمال برے ہیں، برائیاں کرنے والا ہے، تو شاید وہ برائیوں سے رک جائے اور توبہ طائب ہو جائے۔ اور دوسرے الفاظ اسی حدیث کے وہ یہ ہیں کہ لا یتمنین احدکم الموت، کہ تم میں سے ہرگز بھی کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، اگر وہ
محسن ہے، نیک ہے، احسان کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، تو شاید وہ بلائیوں میں اور زیادہ آگے بڑھ جائے. یعنی جتنی نیکیوں کا آپ کو موقع زیادہ مل جاتا ہے اتنا ہی آپ کے اعمال میں اضافہ ہوگا. درجات جنت کے اندر بلند ہوں گے، آپ کے اعمال میں اضافہ ہوگا. کیونکہ قیامت کے دن اگر کسی کو ایک نیکی کی بھی ضرورت ہوگی نا پلڑے کے اندر ڈالنے کے لیے، نیکیوں کے پلڑے کے اندر ترازو کا جو پلڑا ہے، تو وہ ایک نیکی کو دینے کو تیار نہیں ہوگا اس دن. بے شک. حتیٰ کہ یہ دنیا کے اندر جو ماں اور یہ باپ اور یہ رشتہ دار بسا اوقات انسان پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ماں ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والی، قیامت کو یہ بھی بھول جائے گی، وہاں ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ شاید وہ یعنی احسان کے اندر، نیکی خیر کے اندر جو ہے وہ بڑھ جائے. اور آگے فرمایا اما مسیئا فلعلہ ان یستعتبا. اور اگر وہ برا ہے، اس کے اعمال برے ہیں، تو شاید وہ رک جائے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائے. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به، کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ ہرگز بھی کسی دنیاوی مصیبت کی وجہ سے، کسی فتنے کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ، اور اگر وہ ضروری ہی موت کی تمنا کرنا چاہتا ہے، فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ احْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. تو اگر وہ موت کی تمنا کرنا چاہتا ہی ہے تو پھر یہ نہ کہے کہ مجھے موت آ جائے، اے اللہ مجھے موت دے دے، میں مر جاؤں، مجھے تو مر جانا چاہیے. تو یہ الفاظ نہ زبان سے کہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، کہ اے اللہ مجھے جب تک حیات و زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا. یعنی مطلق دعا نہ کرے، موت کی تمنا کرے، بلکہ اس کو مقید کر دے. کس چیز کے ساتھ؟ خیر کے ساتھ، کہ اللہ جب تک میری حیات و زندگی اور جینا میرے لیے بہتر ہے مجھے جو ہے وہ زندہ رکھنا. اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اور مجھے فوت کرنا جب وفات میرے لیے بہتر ہو. اور ان دونوں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کی تمنا کرنا کسی آزمائش کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہی اصل امتحانات کے لیے ہیں. اور یقیناً یہ جو آزمائشیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انسان کے گناہ بخشتا ہے، انسان کے درجات بلند کرتا ہے. اور بعض حدیث طرح کی موجود ہیں کہ اگر انسان کے نیک اعمال نہ ہوں یا اس کو کسی وجہ سے وہ عمل اس کے کم ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا مکمل بدلہ عطا فرمائے اور جنت میں اس کو اللہ تعالیٰ داخل کر دے. اور بلکہ اس طرح کی احادیث بھی موجود ہیں کہ قیامت کو جن کو دنیا میں آزمایا نہیں گیا وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں اللہ کی راہ میں ان کی چمڑیاں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی. یعنی صرف معمولی مصیبت اور آزمائش نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں پہ دنیا میں آزمائشیں کم آئی نہیں، وہ قیامت کو جب ان لوگوں کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے جن کو اللہ نے دنیا میں آزمایا ہے تو وہ کہیں گے کاش ہمارے چمڑیاں، ہمارے بدن کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے اور ہم بھی یہ مقام حاصل کرتے جو آج دنیا میں آزمائے جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اور اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے آزمایا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. وہ حکمتیں بسا اوقات ہمارے لیے ظاہر ہو جاتی ہیں، بسا اوقات ہم سے مخفی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یقیناً ہمارے ساتھ اس کا خیر کا ارادہ ہے، بھلائی کا ارادہ ہے. ہاں اس کے ساتھ جو مومن ہوتا ہے جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ ساتھ متنبع بھی ہو جاتا ہے، خبردار بھی ہو جاتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے، شاید مجھ سے کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی جو ہے وہ کوتاہی ہوئی ہے. تو وہ اپنی اصلاح بھی ساتھ کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرتا ہے، اور ساتھ پھر اس پہ صبر و استقامت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے. بلکہ اس کے اوپر تو حدیث بھی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے. بالکل حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے. بے شک. لیکن شیخ جس طرح یہ احادیث ہیں ان کے مقابلے میں اگر یہ دیکھا جائے تو بعض احادیث ایسی بھی ملتی ہیں جن کے اندر قرب قیامت مومن جو ہیں وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں اس قبر والے کی طرح ہوتا، یا مطلب میں مرا ہوتا یا مر چکا ہوتا. تو یہ جو احادیث ہیں اس کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر تو باقاعدہ موت کی تمنا نظر آ رہی ہے اور بیان کیا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کی جا سکتی ہے.
جبکہ دوسری طرف ابھی آپ نے جو بیان کی ہیں ان کے اندر اس چیز سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ آپ کو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کیا بظاہر تعارض نہیں ہے؟ جی، بعض علماء کرام جو ہے وہ ان احادیث کے بارے میں جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں جن احادیث کے اندر موت کی تمنا سے روکا گیا ہے وہ کسی دنیاوی مصیبت کی وجہ سے ہے. اگر انسان پر کوئی دنیاوی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، کوئی فتنہ آتا ہے، تو اس صورت کے اندر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر انسان کے دین کے ضائع ہونے کا ڈر ہو اور دین پر کسی آزمائش اور فتنے کا ڈر ہو تو پھر انسان تمنا کر سکتا ہے. اور یہ جو حدیث ہے کہ ایک انسان جو ہے قرب قیامت وہ دین کے اندر اس قدر آزمائش اور فتنے ہوں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ قبر سے گزرتا ہوا قبرستان سے وہ کہے گا کہ کاش میں اس قبر والے کی جگہ پہ یعنی قبر کے اندر ہوتا اور اس جو فتنہ اور آزمائش ہے اس سے جو ہے وہ میں بچ جاتا. چونکہ لوگوں کو اس وقت دین کا اتنا خطرہ ہوگا، دین کے ضائع ہونے کا، کہ فتنے عام ہو جائیں گے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے قرب قیامت یعنی ایک زمانہ اور دور آئے گا اس قدر لوگوں کو دین میں آزمایا جائے گا، اس قدر لوگوں کو دین پہ آزمایا کہ بعد لوگوں کو دین پہ ثابت قدم رہنے کا خدشہ ہو جائے گا کہ شاید ہم پھسل نہ جائیں اور ہم جو ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک نہ جائیں. اس وجہ سے وہ اس ڈر سے کہ کہیں وہ گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش اس قبر والی کی جگہ پہ ہم ہوتے. اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور اس میں حدیث کے اندر ہی سیاق اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ دین کا فتنہ اور دین کی آزمائش ہے کہ اگر انسان پر کوئی اس کے دین کے ضائع ہونے کا ڈر ہو. کیونکہ دنیا میں آپ سمجھیں کہ دنیاوی اخروی سب سے بڑا سرمایہ انسان کا دین ہے. دین گیا تو سب کچھ گیا. لہٰذا اس دین کو بچانے کی خاطر اگر اس کے دل کے اندر یہ تمنا آتی ہے اور وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ اس فتنے سے بچا لینا اور اس فتنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا، تو یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے. جیسا کہ ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب دعا کرتے تھے تو اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس میں ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات وحب المساکین وإذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون. کہ اللہ جب تو اپنے بندوں کے ساتھ کسی فتنے کا ارادہ کرے یعنی آزمانے کا، آزمائش کا، تو اللہ اس سے پہلے مجھے بغیر آزمائے اٹھا لینا. اور یہ حدیث جامع ترمذی کی اور مسند احمد میں صحیح درجے کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر تیرا اپنے بندوں کو آزمانے کا ارادہ ہو اور فتنے کا، ان کو آزمائش میں ڈالنے کا، تو اللہ مجھے اس سے پہلے جو ہے وہ اٹھا لینا. اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر اور بعض دیگر کتب حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به فی الدنیا، کہ تم میں سے کوئی بھی کسی دنیاوی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے. تو یہاں مقید کیا گیا ہے مصیبت کو دنیا سے متعلق، یعنی وہ آزمائش ہو انسان کی دنیا کے معاملات سے متعلق ہو، مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، دین کے بارے میں نہ ہو. اگر دین کے بارے میں تو اس سے روکا نہیں گیا. اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دونوں حدیث میں جمع کی صورت یہ ہے کہ جن حدیث کے اندر روکا گیا ہے وہ کوئی دنیاوی مصیبت اور آزمائش ہو جس کا تعلق انسان کی دنیا کے ساتھ ہو، اولاد ہے، مال ہے، کچھ بھی ہے، تو اس صورت کے اندر تمنا نہیں کرنی چاہیے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنی. اور اگر کوئی آزمائش دین کے متعلق ہو، دین کے ضائع ہونے کا ڈر ہو، انسان کے کفر کی طرف چلے جانے کا یا بھٹک جانے کا یا ملحد اور بے دین ہو جانے کا ڈر ہو، تو اس وقت انسان جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور یہ تمنا کر سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس فتنے سے پہلے جو ہے وہ موت آ جائے اور وہ دنیا سے جو ہے وہ اٹھا لیا جائے، تاکہ وہ دنیا سے اس حالت میں نہ جائے کہ وہ بے دین ہو اور اللہ کا دشمن ہو اور اللہ تعالیٰ کا باغی ہو. یعنی جو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ٹاسک دیا ہے اس دنیا کے اندر آزمائش میں، ویسے ہی یہ امتحان گاہ ہے، تو یعنی اگر وہ اس کے اندر ہی فیل ہو گیا جی بالکل، اس کا تو سب کچھ برباد، سرمایہ اس کا سارا لٹ گیا. اصل ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، اگر یہ لٹ گیا تو سب کچھ لٹ گیا. شاید اگر دیکھا جائے تو سیدنا جو یوسف علیہ السلام ہیں انہوں نے بھی تو موت کی تمنا کی تھی، قرآن کے اندر ان کے بارے میں بھی آتا ہے. اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھی موت کی تمنا کی تھی. تو انہوں نے جو موت کی تمنا کی تھی وہ کیوں کی تھی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف بن یعقوب علیہم السلام ان کا جو ہے وہ یہ دعا کرنا توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین، اس کے اندر موت کی تمنا ہے ہی نہیں. انہوں نے تو یہ دعا کی ہے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ جب فوت کرنا تو حالت اسلام اور حالت ایمان میں جو ہے دنیا سے اٹھانا. توفانی مسلمن، مجھے حالت اسلام میں فوت کرنا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملانا. یہاں اس کے اندر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دین اصل ہے، تو یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے موت دے دے،
یا موت کی دعا نہیں کر رہے، یہاں تو موت کی تمنا ہے ہی نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب مجھے فوت کرنا حالت ایمان اور حالت اسلام میں فوت کرنا۔ تو یہ تو دعا ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، بلکہ یہ دعا تو ہماری دعاؤں کا حصہ بننی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دین پہ ثابت قدمی کی دعا کیا کرو، کیونکہ انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پھیرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کسی انسان کے کسی وقت بھی سیدھی راہ سے بھٹک جانے کا خدشہ اور امکان ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اسی وجہ سے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھیں اور اس کے اندر ہم یہ اللہ سے دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا استقامت کی ہے، یہ دعا استقامت کی ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے فوت کرنا تو حالت اسلام اور حالت ایمان میں، اور آخرت میں مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ تو یہ دعا تو ہمیں ہر ایک کو حسن خاتمہ کی دعا ہے، اور اسلام اور ایمان پہ دنیا سے اٹھنے کی دعا ہے، تو اس کے اندر موت کی تمنا نہیں ہے۔ باقی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو آتا ہے کہ جب ان کو درد ذہ ہوا، قرآن کریم میں آتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا، کہ جب ان کو درد ذہ جو ہے وہ کھجور کے تنے یا کھجور کے پاس، اس کے درخت کے پاس لے کر آیا، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ہائے کاش افسوس کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، اور میں جو ہے وہ بھول جاتی اور بھلا دی جاتی، بھولی ہوتی اور بھلا دی جاتی یا بھلائی ہوتی۔ تو اس کے اندر بھی اصل میں وہی اس کا تعلق بھی دین کے ساتھ ہے، کہ اس کا علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے موت کی تمنا کر رہی تھیں کہ کہیں ان کے دین کے بارے میں کوئی شک نہ کرے، ان کی عفت اور پاک دامنی اور ان کی دینداری کے بارے میں کوئی شک نہ کرے، تو یقیناً یہاں دین کا مسئلہ ہے۔ اور دوسری طرف بعض مفسرین نے اور بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا یہ موت کی تمنا کرنے کا مقصد وہ اصل یہ تھا کہ یہ واقعہ اگر پیش آ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی ولادت ہوئی، یقیناً ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ظاہر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے ان کو بشارت دی گئی سب چیزوں پر ان کا ایمان تھا۔ لیکن بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ اس بات کا ان کو ڈر تھا کہ اگر یہ ہو گیا اور یہ میری قوم ٹھکرائے گی، جھٹلائے گی، الزام لگائے گی کہ ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کا نہیں سوچتے، وہ دوسروں کا بھی سوچتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض مفسرین نے، بعض علماء نے یہ ایک دوسرا اس کا جواب بھی دیا ہے کہ ان کے ایک تو ان کو اپنی دینداری کا خطرہ اور جو ہے وہ اس چیز کا ڈر تھا کہ لوگ ان پہ الزام لگائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے اور وہ بھی جو ہے وہ عفیفہ ہو، پاک دامنہ ہو، دیندار ہو، اور پھر نبی زکریا علیہ السلام کی پرورش میں جو ہے وہ تربیت پانے والی ہوں، تو یقیناً ان کی آپ پاک دامنی اور دینداری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ان کو ایک تو اس چیز کا، دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ایسا ہو گیا تو یہ لوگ جھٹلائیں گے، یہ لوگ الزام تراشیاں کریں گے، اور پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تو اس ڈر سے بھی شاید موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی تعلق دین کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا دین کے اندر فتنہ ہو تو پھر انسان دعا جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس فتنے سے پہلے جو ہے وہ اٹھا لے، لیکن دنیا کے معاملات سے متعلق انسان دعا کرے، یہ اصل میں تقدیر پر ایمان لانے کے منافی ہے۔ منافی نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان جو ہے اس پہ نقص پیدا کرتی ہے یہ چیز، اور یہ تمنا اور یہ دعا، اس وجہ سے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ انسان کو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب اس کا کوئی مال، چاہے اولاد ہو، چاہے اس کا اسی طرح دیگر اس کا مال ہو، وہ ضائع ہو جائے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، اطمینان رکھنا چاہیے۔ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے جس کے ذریعے اس کو آزمایا جاتا ہے اور اس کے اعمال کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں دعا بھی سکھلائی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ کسی قسم کا اس کو نقصان نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ آپ کبھی بھی موت کی تمنا اس صورت میں نہیں کر سکتے۔ اگر کرنی ہو تو جو شیخ صاحب نے دعا بتائی ہے، جس طرح حدیث کے اندر ذکر ہوا ہے، اس انداز سے آپ کر سکتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔